الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی ادعونی استجب لکم. قرآن میں اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھے پکار. ایک دفعہ پکار تو صحیح، میں تیری دعاؤں کو سننے والا، دعاؤں کو استجاب کرنے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات ہوں، مجھے پکار. اور قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے. ہم نے یہ اپنا یا ابا سہل چینل پہ اپنی پہلی آپ کو شرط بتا دی دعا کی قبولیت کی کہ پہلی شرط کیا ہے. اب دعا کی قبولیت کی دوسری شرط کون سی ہے کہ وہ شرط انسان کے اندر ہو تو انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. زندگی کو دوسری شرط دعا کی قبولیت کی، زندگی کو ظاہری اور باطن لحاظ سے، مطلب ظاہری اور باطنی لحاظ سے پاکیزہ بنائے، غصبی مال اور حرام غذا سے اجتناب کرے. یہاں پہ مجھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے اس کی دعا قبول ہو، اس کی دعا قبول و منظور ہو جائے، اسے چاہیے اپنی غذا اور کسب یعنی کاروبار کو پاک و پاکیزہ بنائے. دوسری شرط کیا ہے دعا کی دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے رزق حلال، لقمہ حلال کما. جب تیرے پیٹ کے اندر لقمہ حلال جائے گا، لقمہ حرام سے تو اجتناب کرے گا، تو یاد رکھ پھر تو مانگ اللہ سے دعا، اللہ تیری دعا کبھی بھی رد نہیں کرے گا. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، میری دعا مستجاب ہو جائے، اللہ آپ کی دعا کو رد نہ کرے، تو آپ کسب حلال، اپنے کاروبار کو حلال بنا. لیکن آج ہمارا کیا ہوتا ہے، ہمارا یہ ذریعہ ہوتا ہے، ہم نے کاروبار کے اندر جھوٹ کو شامل کر لیا، ہم نے کاروبار کے اندر طرح کی ملاوٹ کو شروع کر دیا. دودھ والا پانی کے ذریعے ملاوٹ کرتا ہے، اسی طریقے سے ہر کاروبار کرنے والے شخص کی طرح کی ملاوٹیں ہوتی ہیں. کوئی کیسی ملاوٹ کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے ملاوٹ کرتا ہے. ہر طرح کی ملاوٹ مطلب اپنے رزق حرام کی طرف لے جاتا ہے. جب تیرے پیٹ کے اندر رزق حرام ہوگا تیری دعا کبھی قبول نہیں ہوگی. یاد رکھیں دعا کی قبولیت کی دوسری شرط یہ ہے کہ رزق حلال، آپ کا رزق حلال ہونا چاہیے. جب آپ کا رزق حلال ہوگا تو جب تیرے پیٹ کے اندر یا تیرے باطن کے اندر اور تیرے بچے جب رزق حلال کھائیں گے تو یاد رکھ ایک تو تیرے بچے تیرا احترام کریں گے اور واقعی تیری قدر کریں گے. لیکن اور تو جب رزق حلال کمائے گا، اب رزق حلال کا لقمہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اور مجھے ایک حدیث یہاں پہ آئمہ فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں، یاد رکھو سب سے بہترین عبادت ہے رزق حلال، اور یہ مشکل ترین عبادت یہی ہے کہ رزق حلال کو کمانا. طرح کا یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے ایک عالم کا، کہ کچھ عورتیں تھیں پرانے زمانوں کے اندر. عورتیں ایک گھڑا اپنے سر پہ رکھتی اور کہیں دور جا کے پانی لے آیا کرتی تھی. تو وہ عورت ایک دفعہ پانی لے آئی. میں مختصر کرتا ہوں واقعے کو. جب وہ پانی لے کے آ رہی تھی، ایک عالم کا بیٹا تھا، اس نے گلیل کے اندر پتھر رکھ کے یا تیر کے ذریعے اس نے اس گھڑے کو توڑ دیا. اس عورت کے گھڑے کو جب توڑا وہ پانی سارا نیچے گر گیا، ختم ہو گیا. تو وہ عورت گئی اس عالم کے پاس جس کا وہ بیٹا تھا، جس نے اس گھڑے کو توڑا تھا. اس کے باپ کے پاس گئے، عالم کو کہا کہ تیرے بیٹے نے یہ کیا ہے، یہ نقصان کیا ہے. تو وہ عالم دین پریشان ہوتا ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو رزق حرام نہیں کھلایا، کبھی بھی میں نے لقمہ حرام کا نہیں کھلایا، لیکن یہ کیا، اس نے کیسا نقصان کر دیا. اس نے جا کے اتنی غور و فکر کی، اس عالم کے مائنڈ میں کوئی بات نہ آئی. لیکن جا کے جب اس نے اپنی بیوی سے ذکر کیا، اس کی بیوی نے کہا ہاں ایک دن میں دکان والے کے پاس گئی تھی، جب میں نے دیکھا کہ میرے پیٹ کے اندر یہ بچہ تھا تو میں نے ایک انار پڑا تھا، اس کا ذائقہ چکھنے کے لیے
بعض کہتے ہیں سوئی کے ذریعے، بعض کہتے ہیں ناخن کے ذریعے۔ وہ ناخن اس انار کے اندر میں نے ڈالا، اس کا ذائقہ میں نے چکھا، بس کیونکہ دکاندار کو تو پتہ نہیں تھا، وہ چھوٹا سا ایک قطرے کے برابر انار سے جو پانی نکلا تھا، میں نے اس کا ذائقہ چکھا۔ چکھنے کا اثر یہ ہوا کہ میرا بچہ آج اس عورت کے گھڑے کو توڑ دیا ہے۔ یہ اتنی تاثیر ہے رزق حرام کی، کہ ہمارے پیٹ کے اندر رزق حرام ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ تھی دوسری شرط دعا کی قبولیت کی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔